کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مغز نیوز اور پروگرام نمود سحر کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج کے اس پروگرام میں عنوان ہے، موضوع ہے اتحاد امت اور عصر حاضر۔ اتحاد امت کی آج کیوں اتنی ضرورت ہے؟ آج کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ امت کو ایک بار پھر اس پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا چاہیے جو کہ ہمارے اسلاف کا جو ہے ایک شعار رہا ہے؟ اس لیے کہ فرقہ واریت میں جلتا یہ معاشرہ جو ہے آج وہ مقصد حاصل نہیں کر پا رہا جو مقصد ہمیں اپنے اسلاف سے ملا تھا۔ آج اس پر بحث کرنے کے لیے میرے مہمانان گرامی میں علامہ عمر حیات حسینی صاحب ہیں، ماشاءاللہ عالم ہیں، فاضل ہیں، دانشور ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر محمد صدیق قادری، ماشاءاللہ پروفیسر رہے ہیں نشتر کالج میں، اور آپ کا اس مذہبی سکالر ہیں، اور اس حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا معتبر حوالہ سمجھا جاتا ہے یہ، اور اسی طرح صوفیاء کے ضمن میں بھی ان کا ایک علمی مقام و مرتبہ ایک حلقے میں جو ہے یہ جانا پہچانا ہے۔ میں آج آغاز کروں گا علامہ عمر حیات حسینی سے کہ یہ اتحاد امت جو ہے، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ امت کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو معلوم ہو کہ امت کا قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا مفہوم رہا ہے، اور اقوام عالم میں جو امتیں گزری ہیں ان کے درمیان کیا بھائی چارہ اور کیسا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب قبلہ، آپ نے یاد فرمایا، اور مکس نیوز کی انتظامیہ کا ملک محمد اکمل وینس صاحب کا۔ گزارش یہ ہے کہ مسلمان امت کا جو بنیادی سٹرکچر ہے، بنیادی جو ڈھانچہ ہے، جس نظریے پر یہ قائم یہ امت ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے عالمی آفاقی ہماجیت اور آفاقی نظریے پر قائم، توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے عالمی کاز پر یہ امت قائم ہے، توحید اور رسالت کی بنیاد پر، اور یہ آخری امت ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے، کسی رسول نے، کسی ذلی مجازی حقیقی تشریح یا غیر تشریح نبی نے نہیں آنا، اسی طرح اب کسی امت نے بھی نہیں ہونا۔ یہ آخری امت ہے، اور یہ آخری امت یہ عالمی پیغمبر کی، آفاقی پیغمبر کی یہ آفاقی امت ہے، اور یہ آفاقی نظریے پر قائم امت ہے۔ اس کا نظریہ، اس کے آئیڈیاز،
اور اس کا سسٹم، اس کا میکنزم، اس کا سسٹم جو ہے وہ آفاقی ہے، یہ گروہی نہیں ہے، یہ جماعتی نہیں ہے، یہ لسانی بنیاد پر، قومی بنیاد پر، یہ علاقے کی بنیاد پر، یہ خان پٹھان کی بنیاد پر، یہ صوبوں کی تقسیم پر یہ امت نہیں ہے۔ بے شک یہ رب کائنات کے اس آخری نبی کی امت ہے کہ جس کا پیغام عالمی ہے، جس کا مشن عالمی ہے، اور جس کا پیغام عالمی اور آفاقی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ امت متوسط امت ہے، یہ معتدل امت ہے۔ اس کا نظام، اس کا فکر، اس کا شعور اور اس کا جو پیغام ہے، اس کی ایک ایک بات میں آپ عبادات کو لے لیں، آپ عقائد کو لے لیں، آپ عقائد اور عبادات اور نظریات کا آپ پورے طریقے پر آپ تجزیہ کریں۔ آپ یہودیت کے مقابلے میں، آپ عیسائیت کے مقابلے میں، آپ بدھ مت کے مقابلے میں، آپ کسی بھی الہامی یا غیر الہامی جتنی بھی اقوام رہی ہیں ان کے آپ سسٹم میں، آپ اسلامی سسٹم، یہ جو قرآن کی صورت میں ہے، اس امت کے پاس جو عالمی پیغام قرآن کی صورت میں ہے، اور رسول کائنات، رسول رحمت، رسول انسانیت، معلم انسانیت اور رسول اعظم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی صورت میں قرآن اور سنت کا جو عالمی پیغام اس امت کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے، جو اس کو قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت کی صورت میں اس امت کو عطا فرمایا ہے، اس کے احیاء کی، اس کی تجدید کی، اس کو زندہ کرنے کی اور اس کو پوری مسلم اور غیر مسلم برادری کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بڑے ٹھنڈے لہجے کے ساتھ، بڑے دھیمے لہجے کے ساتھ، کہ یہ امت کس بنیاد پر امت ہے، کس بنیاد پر یہ امت گروہوں میں، طبقاتی تقسیم میں، لسانی تقسیم میں اور جغرافیائی تقسیم کے اندر اس کو کس طریقے سے اسے تقسیم کیا گیا ہے، اسے خانوں میں بانٹا گیا ہے، اسے فرقوں میں، گروہوں میں، جماعتوں میں، کن کن مفادات کے تحت، کس کس عہد کے اندر اس امت کو توڑنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، اب بھی کوشش ہو رہی ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ اس امت کا، یہ امت معتدل امت ہے، جو بات جو سوال ہوا کہ یہ معتدل امت ہے جس کو قرآن نے کہا یہ خیر امت ہے، یہ افضل امت ہے، اور یہ اپنے نظام کے اندر، عبادات کے اندر، عقائد کے اندر، یہ تمام امتوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے اس کو جامع ترین نظام عطا فرمایا۔ ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت ڈیفائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ قوموں کی زندگی میں یہ امت کے اتحاد کی جو ہے کیا اہمیت رہی ہے؟ کیا آپ اس کو ضروری سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ امت کا جو تصور ہے، آپ کے سوال کے جواب میں علامہ عمر حیات الحسینی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اتحاد امت کی اہمیت، چونکہ ہم مسلمان ہیں، دین اسلام کے پیروکار ہیں، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے، اور جب تکمیل دین ہوئی تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فرما کر تکمیل دین کا اعلان بھی فرما دیا گیا اور تمام نعمتوں کا ذکر بھی فرما دیا گیا۔ تو گویا اسلام ایک ہماگیر مذہب ہے، دین کامل ہے، اور تمام ادیان عالم میں یہ وہ واحد دین ہے جو زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ اتحاد امت کا سب سے پہلا تصور بانی اسلام، پیغمبر اعظم، نور مجسم، خاتم النبیین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات کے ساتھ ہمیں عطا فرمایا۔ تو یہ جو مواخات اور بھائی چارے کا نظام جو آپ نے شروع فرمایا، وہ ہمارے لیے امت واحدہ کا تصور بھی ہے، وحدت امت کا تصور بھی ہے، اور چونکہ ہم خیر امت ہیں تو ہمیں ایسے امور سر انجام دینا ہے جو خیر امت کے شایان شان ہوں، اور چونکہ یہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے تو دین اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ امت واحدہ کی حیثیت سے ہم متحد اور متفق رہیں۔ دوسری بات، اور پھر ہمارے دین کی
ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تصور بھی ہمارے دین میں ہے کہ نیکی کا حکم دینا ہے، برائیوں سے منع کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، احتساب کا فریضہ بھی انجام دینا ہے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اوامر و نواہی اور احتساب، یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ امت مسلمہ متحد ہو، اور اتحاد کی طاقت سے سرشار ہو کر ہی امت میں ایک طاقت اور قوت موجود ہو سکتی ہے، اور یہی وہ قوت اور طاقت ہے جو اسلامی نظریہ حیات کے نفاذ میں بھی ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو گویا وحدت امت ایک ضرورت بھی ہے، ہمارے دین کا تقاضا بھی ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے پیش نظر ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت اس کو الیبوریٹ کیا۔ علامہ صاحب، میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسی قوت اس امت میں، اسلام میں موجود ہے جس نے نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر اس امت کو جوڑے رکھا، ایک رسی میں پروئے رکھا، اور پھر آقا اور غلام کا، کالے کا، گورے کا، احمر کا، اسود کا تصور نہیں رہا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کون سا ایسا جذبہ ہے جس نے، ایک افریقہ میں رہنے والا ہے، ایک کاشغر میں رہنے والا ہے، لیکن ایک پلیٹ فارم ایسا ہے، وہ توحید کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امت کو آج جو ہے اس جذبے کو کس طریقے سے اجاگر کرنا ہے؟ اتحاد امت کا بنیادی جو تھیم ہے، جو بنیادی کنسپٹ ہے، جو بنیادی اس کا مدار ہے، جو بنیادی اس کا مرکز اور محور ہے، اس کا سرچشمہ ہے، وہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کا عشق ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ والہانہ لگاؤ ہے، اور اس والہانہ لگاؤ اور اس روح محمدی کی حفاظت صوفیاء نے کی ہے، اولیاء اللہ نے کی ہے۔ مسلمانوں کو جس اسپرٹ نے، جس طاقت نے، جس قوت نے جوڑے رکھا ہے کہ کالے اور گورے کی تقسیم سے بالا تر ہو کر، جس نے اس کالے اور گورے کی تفریق اور تقسیم سے بالا تر ہو کر، دیوبندی اور بریلوی سے بالا تر ہو کر، مالکی اور شافی سے بالا تر ہو کر، حنفی اور حنبلی سے بالا تر ہو کر، مقلد اور غیر مقلد سے بالا تر ہو کر، جس شے نے، جس طاقت نے، جس قوت نے جوڑے رکھا ہے، وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسپرٹ ہے، وہ ادب رسالت کی اسپرٹ ہے، وہ ادب جو ہے کہ جو مومن کی جان ہے، مومن کی روح ہے، مومن کی وہ رگ حیات جو ہے، وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی نغمے نے، اسی ساز نے صوفیاء کی روحوں کو، صوفیاء کے افکار کو، نظریات کو، وہ چشتی ہوں، وہ قادری ہوں، وہ نقش بندی ہوں، انہوں نے ادب رسالت کا تحفظ کا کام کیا، اور اسلامی تہذیب کا تحفظ جو ہے وہ اسی بنیاد پہ کرتے رہے۔ توحید کے ساتھ، توحید اور اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا ادب ہے، احترام ہے، یہ امت کو امتی بناتا ہے، یہ امت کو عالمی امت بناتا ہے۔ لہٰذا جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ والہانہ لگاؤ، رسالت کے ساتھ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی مودت اہل بیت اور احترام صحابہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے، کیونکہ مرکز ایمان ذات رسالت مآب ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ایمان کی دو شاخیں ہیں شخصیات کے اندر، وہ اہل بیت اور اصحاب نبی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے جو کوئی ادنا ہے تو وہ اعلیٰ ہے، وہ کسی جگہ کا بھی رہنے والا ہے، کیونکہ نسبت ایمان کا مرکز ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں کوئی شک نہیں۔ علامہ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ تو معلوم ہوا کہ توحید اور رسالت جو ہے یہ وہ دو کڑیاں ہیں بنیادی، یہ بنیادی ستون ہیں جنہوں نے اس امت کو اکٹھے کیا ہوا ہے۔
ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر۔ وہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی جو آپ نے روح محمد کی بات کی، وفا کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو یہ ایک ہے، یہ روح محمد ہے۔ اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو یہ لا الہ کا نغمہ جو ہے یہ کوئی افریقہ میں رہنے والا ہے یا کوئی چائنا میں رہنے والا ہے، اس نے اس امت کو جوڑا ہوا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب یہ جو رسی ہے لا الہ الا اللہ کی اور رسالت کی اور عشق رسول کی، اگر اس میں ہم جڑے ہوئے ہیں تو یہ امت جو ہے جڑ سکتی ہے، ایک بار پھر آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ارض پاکستان جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ اتحاد امت، یہ خطہ جو ہم نے حاصل کیا ہے، یہ اس وقت ایک امت کا جذبہ، اس امت محمدی کا جذبہ جو تھا یہ دیکھنے والا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء اور مشائخ جو اس خطے میں پرٹیکولرلی بالخصوص ان کا کیا کردار رہا ہے؟ میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ ابھی آپ نے آیت کریمہ کا حوالہ دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھر اسی طریقے سے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مسلمان تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہی وہ تصور تھا جب بر صغیر میں ایک علیحدہ اسلامی مملکت کے حصول کے لیے، اس کے قیام کے لیے جد و جہد شروع ہوئی، تو ہمارے سیاسی قائدین کے ساتھ ساتھ بر صغیر کے علماء و مشائخ نے بھی عظیم الشان، قابل قدر اور یادگار خدمات سر انجام دی۔ آپ دیکھیں کہ اس دور کے علماء و مشائخ میں جو سر فہرست مشائخ ہیں، امیر ملت حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امین الحسنات پیر صاحب مانکی شریف، حضرت پیر صاحب زکوڑی شریف، شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، محدث کچھوچوی علیہ اور رحمہ، حضرت علامہ سید ابو المحامد سید محمد محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ، صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ، غزالی زمان حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر عبد الرحمن پیر صاحب بھرچونڈی شریف رحمۃ اللہ علیہ، اور مجاہد ملت مولانا عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے مجاہد ملت حضرت مولانا عبد الستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، مبلغ اسلام علامہ شاہ محمد عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے علامہ نورانی کے والد حضرت قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی جو خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں، مبلغ اعظم علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔ ڈاکٹر صاحب اس موقع پر میں ایک بات تاریخی اہمیت کی حامل ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں، صرف ناظرین کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ 1946 میں حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خود ایک وفد بھیجا حج کے موقع پر، اسلامی ممالک کے دورے پر، جو پہلے سعودی عرب میں گئے، حج کے موقع پر تمام علماء اسلام سے ملے، نظریہ پاکستان سے روشناس کرایا۔ اس وفد میں علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی، مولانا عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شامل تھے۔ انہوں نے تمام علماء عرب کو، علماء اسلام کو، عوام کو نظریہ پاکستان سے روشناس کرایا اور پاکستان کے حق میں رائے عامہ ہموار کی۔ بنارس میں سنی کانفرنس ہوئی تو علماء و مشائخ کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس موقع پر امیر ملت نے اور حضرت محدث اعظم کچھوچوی نے اعلان فرمایا کہ اگر قائد اعظم بھی جو اس وقت محمد علی جناح تھے نظریہ پاکستان سے دستبردار ہو جائیں تو علماء و مشائخ اب میدان عمل میں سر بکف اتر چکے ہیں اور وہ پاکستان بنا کر اس کے بغیر نہیں واپس اس کے بغیر واپس نہیں ہوں گے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کا کردار ہے،
मौलाना सैयद ज़फ़र सुलेमान अहमद नदवी अंसारी का का है, किरदार है, और मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब बेशक। उनका किरदार है। अगरचे उलमा की उस वक्त भी एक जमात ऐसी थी जिसका जिक्र शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया कि कौम वतन से नहीं बनती, कौम दीन से बनती है, और कौम बनती है दामन मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दी हमाऊस, अगर बहू न रसीदी तमाम बूला हबीस। तो गोया ये इत्तेहाद की कुव्वत थी जिसकी बदौलत तमाम मकातिब फिक्र इकट्ठे हुए, मुसलमान इनकी क़यादत में जमा हुए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एजाज़ हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाया कि उनकी काबिल फ़ख्र क़यादत में पाकिस्तान के हुसूल में कामयाब रहे। इसी तरह हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। तो मैं ये अर्ज़ करता रहूँगा तारीख़ी हवालों से कि किस तरह इत्तेहाद उम्मत की बरकत से हम मुख्तलिफ जिद्दोजहद यानी हमारी तहरीक ख़त्म नबूवत है और दूसरी मुख्तलिफ तहारीक में और दस्तूर साजी में मकासद में इंशाअल्लाह किस तरह वक्फे के बाद। डॉक्टर साहब आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। नाजरीन यहाँ वक्फा हुआ चाहता है, हम इस सिलसिले को वक्फे के बाद जो है दोबारा जोड़ते हैं। एहतियात करना, मोहलिक जरासीम और वायरस से बचाव आजकल की अव्वलीन तरजीह है। जदीद विज हैंड वॉश का मॉइस्चराइजिंग और एंटी बैक्टीरियल फार्मूला हाथों को रोजमर्रा के जरासीम खत्म करने के साथ साथ दिल को रखे नर्म मुलायम और खुरदरेपन से महफूज। साबुन पर लगे जरासीम हाथों पर लग जाते हैं, जबकि विज की मुकम्मल पैकिंग से मिले आपको जरासीम से हिफाजत। फ्लू, खांसी और कोरोना जैसे मोहलिक वायरस से बचने के लिए विज हैंड वॉश का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। विज लिक्विड हैंड वॉश जदीद रिसर्च के बाद नुकसानदेह केमिकल से पाक है। साफ रहो, खुश रहो। विज वॉश, सफाई निस्फ ईमान है। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। बोले 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 दिल बोले, कोई निशी आई लव यू कहे। कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल। बोली क्या साइकी की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ। रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल। बोली क्या साइकी की जुबान है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल। बोली क्या साइकी की जुबान है शमा, साइकी की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति। बोले दिल की बोली। सारी दुनिया भागे
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Kids pasta, Gibbs pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। वेलकम बैक नादरीन। हम डॉक्टर सिद्दीक कादरी साहब से गुफ्तगू कर रहे थे और माशाल्लाह उन्होंने बड़ी अच्छी बात की और उस अहद के मशाइख का, उस अहद के उलमा का आपने जज्बा बड़ा खूबसूरत बयान किया। और ये जज्बा जो है हमारे असलाफ की देन है। ये गाजी, ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दोनी में इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। अलामा साहब, आज वो हैबत नज़र नहीं आ रही, आज वो पहाड़ जो है सिमट नहीं रहे, और ये गाजी और ये बाकिरदार और ये कहाँ चले गए? आप क्या समझते हैं कि आज किस तरह इनको उस जज्बे को उजागर किया जा सकता है और एक बार फिर इस उम्मत को एक प्लेटफार्म पर लाया जा सकता है? गुजारे ये है डॉक्टर साहब की बिला, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल निकली है। गुजारे ये है कि इस उम्मत को फ़िरका वारियत से, फ़िरका वाराना कशीदगियों से, लड़ाइयों से, झगड़ों से, मुनाफरतों से, अदावतों से, दुश्मनियों से निकालने के लिए इस वक्त तसव्वुर इल्म को परवान चढ़ाने की ज़रूरत है कि इल्म का जो मफ़हूम है कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, कि इल्म जो है वो फ़कत दीन का नहीं, उसके साथ दुनिया का इल्म भी आए। जब इल्म के अंदर वुसअत पैदा होगी तो सीने में कुशादगी आएगी। जब सीने में कुशादगी आएगी तो ला माला जियो और जीने दो, जिंदा रहो और जिंदा रहने दो। ये तो अल्लामा साहब सूफिया का जी जी, इल्म जो है ना, सिर्फ इल्म को ना लेना, जो सूफिया का था, ठीक है, जो बाबा फरीद के निसाब में अवारिफुल मारिफ पढ़ाई जाती थी, जो बहाउद्दीन ज़करिया के मदरसे में तसव्वुफ पढ़ाया जाता था, अगर आप तसव्वुफ को निसाब से निकाल कर सिर्फ आप इल्म की बात करेंगे तो फिर आपके सीने फराख कैसे होंगे? जी डॉक्टर साहब, यही बात जो है, उस इल्म से मुराद वो इल्म काल नहीं है, हाँ, वो इल्म हाल भी है, हाल की वो बात जज्ब मस्ती की बात भी है, हाँ, वो अवारिफुल मारिफ भी है, वो अल्फतुर रब्बानी भी है, वो सिरुल असरार भी है, और वो हुजूर गौसे आजम अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की सिरुल असरार हो, गुनियत तालिबीन हो, फतूहुल गैब हो, अल्फतुर रब्बानी हो, अवारिफुल मारिफ हो, और इमाम सिराजुद्दीन तूसी की जो वो जो है कूतुल कुलूब हो, रिसाला कुशैरिया हो, ये तमाम जो उम्महातुल कुतुब हैं, जब तक इनको दाखिल निसाब नहीं किया जाएगा हमारी रिसर्च और तहकीक जो है वो नाकिस रहेगी। इस वक्त हमारी जो भी लड़ाइयाँ हैं, नफरतें, अदावतें, हमारी जो जिद्दें हैं,
ایک ہی مسلک کے لوگ، ایک ہی کاز کے لوگ، ایک ہی نظریے کے لوگ جو آپس میں دست و گریباں ہیں. اصل میں ہمارے ہاں وہ جو علمی روایت ہے، جو تحقیق کی روایت ہے، جو آداب اختلاف ہیں، جو آداب تحقیق ہیں، وہ ہم نے اپنی نگاہوں سے اوجھل کر دی ہے. ہم نے اپنے اسلاف کو چھوڑ دیا ہے. ازواق میں اختلاف بھی ہوتا ہے، مزاج میں بھی اختلاف ہوتا ہے، طبیعت میں بھی اختلاف ہوتا ہے. ریسرچ و تحقیق کے جو نتائج ہیں، جو اس تھیسس کے جو حاصلات ہیں، اس میں بھی اختلاف فروئی ہوتا ہے. اس وقت تحقیق میں ہوتا ہاں، ہے، تحقیق میں محقق کا کام ہے اس کو سامنے لے آنا، اپنی بات کو بیان کرنا، لیکن بل دوسروں کا موقف بیان کرنا، دل جب کسی بات کو کسی پر مسلط کرنا ڈنڈے کے زور پر، یہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں. بات کو بیان کریں، اچھے انداز کے اندر بات بیان کریں. لیکن ایک بات ڈاکٹر صاحب میں عرض کرنا ضروری چاہوں گا کہ جب سے ہم نے صوفیاء کا طریق چھوڑ دیا ہے، اصل بات یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت عدم ایمان ابو طالب کے خلاف، عدم ایمان ابو طالب پر کانفرنسیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور سیدہ طیبہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عزت، عفت، عصمت، آپ کی طہارت، آپ کی پاکیزگی کے متعلق ایک ایسی بات چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ شریعت کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ہمارے نہایت ہی فاضل دوست محترم ڈاکٹر محمد صدیق خان قادری صاحب جو بات فرما رہے تھے، میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ شریعت اسلامی کی جو ترجیحات ہیں کہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، اور اس میں اوامر اور نواہی کے اندر جو اصولی اور بنیادی باتیں ہیں، ان پر تو ہم تبلیغ نہیں کرتے، ان کے لیے تو ہم ذہن سازی نہیں کرتے، ان پر تو ہم معاشرے کو، سوسائٹی کو، نوجوان کو معلومات نہیں دیتے. اور وہ فروعات کے وہ مسائل کہ جو شاذ مسائل ہیں، اور وہ جو غیر مقبول چیزیں ہیں، ان غیر مقبول چیزوں پر آپ ٹارگٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو اذیت پہنچانے کے لیے اور مخصوص مقاصد اور اغراض کو حاصل کرنے کے لیے آپ کبھی حضور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عزت و ناموس کے متعلق منفی اور سلبی طریقے پر بات کرتے ہیں، کبھی آپ جو ہے نا وہ شاذ چیزوں پر آپ اتنا زور دیتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں. تو آپ ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے موضوع پر دیکھیے، میں جو بات عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک ہی کاس کے لوگ ہیں، اور ایک ہی کاس کے لوگ کیوں الجھے ہوئے ہیں آپس میں، کیوں دست و گریباں ہیں؟ کیا ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے؟ جب آپ صوفیاء کا راستہ چھوڑ دیں گے، اولیاء اللہ کا راستہ چھوڑ دیں گے، صوفیاء اولیاء اللہ کرنا وہ ادب کا راستہ ہے، ادب صحابہ کا راستہ ہے، ادب صدیق اکبر کا راستہ ہے، ادب عمر کا راستہ ہے، ادب عثمان کا راستہ ہے، ادب علی المرتضیٰ کا راستہ ہے، ادب اہل بیت کا راستہ ہے. تو میں معذرت کے ساتھ بات عرض کروں گا کہ یہ طریق آپ کو چشتیوں سے ملے گی، قادریوں سے ملے گی، نقش بندیوں سے ملے گی، سور وردیوں سے ملے گی، مشائخ کرام سے ملے گی. یہ جو ہم موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ترازو کے اندر تولنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کا یہ منصب اس درجے کا ہے، آپ کو مجھے جج نہیں بنایا گیا، آپ اور میں صدیق و علی کے لیے جج نہیں ہیں، آپ اور میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل اور مناقب اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں جج نہیں ہیں کہ آپ اور میں ترازو اٹھائیں. یہ افراط و تفرید کا راستہ ہے، یہ فرقہ واریت کو اور بڑھانے کا راستہ ہے، بھڑکانے کا راستہ ہے. اس وقت ضرورت ہے کہ تحمل، بردباری، توازن، جو صوفیاء کا طریقہ ہے، صوفیاء کا راستہ. تو ڈاکٹر صاحب میں علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا، علامہ صاحب کبھی آپ نے غور کیا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے عہد تک سیدنا ابو طالب کا نام کبھی آپ نے سنا کہ عدم ایمان کے بارے میں گفتگو ہوئی ہو؟ کبھی کسی نے، ایون کہ حضرت امیر معاویہ تک کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی. اور دوسری ایک اور بات میں سامنے لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اپنے آپ کو آج ہم اہل سنت والجماعہ کہہ رہے ہیں، یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دیا ہوا اپنا یہ لفظ ہے، اس سے پہلے آپ کو نہیں ملتا. یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب دیکھا کہ ایک تو شیعہ نے علی بن گئے ہیں، ایک شیعہ نے معاویہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، تو ہم نہ یہ نام قبول کرتے ہیں نہ یہ نام، ہم اہل سنت والجماعہ ہیں. یہ اہل سنت والجماعہ کا لفظ جو ہے یہ سیدنا علی کا دیا ہوا ہے. اور سیدنا علی کو آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے باپ جو ہیں وہ معاذ اللہ وہ
اسلام پر فوت نہیں ہوئے. یہ تو آج کے دور میں کبھی کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب فلاں فلاں، تو یہ چیزیں جو ہیں آج کے دور میں، تو آپ کیسے اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کا آپ کوئی ایک ایسا وہ طریق بتائیں؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم مشائخ طریقت کی طرف، نظام خانقاہی کی بحالی کی طرف نہیں پلٹیں گے، ان کی تعلیمات کو نہیں اپنائیں گے، تو خالی آپ اگر کہیں گے کہ علم کی روشنی جو ہے، علم بھی وہی ہو جس میں بردباری ہو، جس میں ایک اصلاح ہو. نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ جو ہے، اگر وہ دسترخوان پہ ہندوؤں کی باری ہے کھانا کھانے کے لیے آ جاتے تو وہ گائے کا گوشت نہ بناتے. اب یہ رواداری کہاں سے آئے گی؟ تو اس رواداری کو کیسے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرمائیں اس ضمن میں. ماشاءاللہ آپ وابستہ ہیں، صوفیات سے ایک مدت سے وابستہ ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا کیا علاج ڈھونڈتے ہیں؟ میرے خیال میں ہم اپنے آج کے اس ڈسکشن کو مختلف مثالوں کی بجائے ہم اس کو اتحاد امت کا پلیٹ فارم بنائیں. اور آپ نے اس سلسلے میں بہت اچھی بات فرمائی کہ ہمارے لیے اتحاد امت کی سیرت طیبہ اسوہ حسنہ کی روشنی میں بزرگان دین مشائخ اعظام نے تصوف کے ذریعے، طریقت کے ذریعے، اپنے سیرت و کردار کے ذریعے، قول و عمل کے ذریعے، ارشادات اور فرمودات کے ذریعے ہمارے لیے راہیں متعین کر دی ہیں. اور ابھی آپ نے ذکر فرمایا کہ علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے پیشوا ہیں، لیکن آپ کی درسگاہ میں، آپ کی خانقاہ میں حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عوارف المعارف کا سبکن جو ہے درس دیا جاتا تھا. بے شک. تو یہ اعتدال کی مثالیں ہیں، روایات ہیں. جس سرزمین میں ہم یہاں موجود ہیں، مدینۃ الاولیاء ملتان، اس میں رواداری اور اعتدال کی جو مثال بزرگان دین سے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ اس خطے کے عظیم روحانی پیشوا شیخ الاسلام حضرت غوث بہاول حق والدین ابو محمد زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے ہے. جب آپ اپنے مرشد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ملتان تشریف لائے اور قلعہ پر، یہاں جو یہ قلعہ کوہنا ہے، وہاں پر اپنی مسند رشد و ہدایت قائم کی، تو آپ نے جس جگہ کو منتخب فرمایا وہ ہندوؤں کا قدیم معبد تھا، مندر تھا، پرہلاد پوری مندر، جو ان کے عبادت کی جگہ تھی اور جس میں وہ ناقوس بچتے تھے. اس کے قریب اپنی مسند قائم کی. اب تاریخ میں آتا ہے، سیرت غوث العالمین میں موجود ہے کہ آپ وہاں پر تشریف فرما ہوئے، لیکن آپ نے اتنے مثبت انداز میں دین کی تبلیغ فرمائی، کبھی نیگیٹ نہیں کیا کسی کو، مثبت انداز میں دین اسلام کی تبلیغ پیش کی. یہ برداشت کا، یہ برداشت، تحمل تھا، برداشت تھی، ٹالرنس تھی، پیشنس تھی، کہ آپ نے اس قدر اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اپنا پیغام پہنچایا کہ ہندو ادھر ناقوس بجاتے ہیں، ادھر آذان کی آواز بلند ہوتی ہے. اور دیکھیں کتنی جلیل القدر شخصیات ہیں جو آپ کی درسگاہ میں، آپ کے حلقہ تلمذ میں، حلقہ ارادت میں شامل ہیں. اتنے جید اولیاء، صوفیاء، خواجہ حسن افغان بھی ہیں اور امیر حسینی ہروی بھی ہیں، حضرت مخدوم جلال الدین سرخ پوش بخاری بھی ہیں، اور اتنے مولانا فخر الدین عراقی بھی ہیں، اور یہ سارے حضرات یہاں پر موجود ہیں. آذانیں بھی ہو رہی ہیں، نماز بھی ہو رہی ہے. اب جو ہندو آپ کی طرف رجوع کرتا، دیکھتا، آپ بہت مثبت انداز میں دین کا پیغام اس تک پہنچاتے، اور جب وہ پیغام پہنچتا، کیونکہ اس میں نیگیشن نہیں تھی، نفی نہیں تھی، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، اس وجہ سے وہ آپ کی طرف راغب ہو گئے. آج دیکھیں وہ مندر بھی موجود ہے، مگر وہ رونق حضرت شیخ الاسلام کے مزار پر موجود ہے. آج بھی وہ اس چیز کی، آپ کا گنبد ابیض آج بھی اس بات کی غمبازی کرتا ہے، عکاسی کرتا ہے، پیغام دے رہا ہے کہ جو دین حق کا پیغام اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، اسوہ حسنہ کے پیغام وحدت
اور وحدت امت کے تصور سے جو پیغام پہنچا ہے، آج وہ پیغام موجود ہے، اس پیغام کے ماننے والے موجود ہیں، اور یہ پورا خطہ بر صغیر اور جنوبی ایشیا اسلام کی روشنی سے منور ہوا ہے۔ تو یہ سارا تصرف ہے ان بزرگان دین کی تعلیمات کا، ان کی بیانہ روی کا، ان کے اعتدال کا، اور ان کے صبر و برداشت کا۔ بے شک اس کا مطلب یہ ہوا کہ تبلیغ ہو یا مسند ارشاد ہو یا درس و تدریس ہو، تو اس میں برداشت جو ہے، تحمل جو ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل اس کو رہا ہے، اولیت حاصل رہی بے ہے۔ شک بے شک۔ تو علامہ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے صوفیاء حضرات ہیں، یہ حضرات القدس جو ہیں، ان کا ایک تو اعتدال رہا، رواداری رہی، اور انہوں نے جس بردباری سے کام کیا، جیسے حضرت مخدوم رشید حقانی علیہ رحمہ ہیں، یہ سلسلہ قادریہ کے یہ غالباً اولین ہی ہیں جنہوں نے سلسلہ قادریہ یہاں پھیلایا۔ تو ان سمیت جتنے بزرگ اس خطے کے ہیں، انہوں نے امت کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی بہت زیادہ کوشش کی، اور اس میں کامیاب ہوئے، اور کامیابی اس لیے ہوئی کہ ہر آنے والے کو وہ اپنے گلے لگاتے تھے، ان کے بازو جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہوتے تھے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں، جیسے آپ نے نشاندہی بڑی خوب کی، اور اس میں کوئی شک نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بال برابر بغض تمہارے سینے میں موجود ہے اہل بیت کے حوالے سے، تو تمہاری کوئی عبادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا تو آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اس جگر کے ٹکڑے کے بارے میں اگر کوئی بات کرے گا تو اپنی عاقبت خراب کرے گا، اپنی عاقبت برباد کرے گا۔ اسی بات کو اس کو ہم لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہیں سے سلسلہ جوڑیں گے۔ ناظرین، یہاں وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس وقت تک ہمارے ساتھ رکے رہیں، اور اس سلسلے کو ہم دوبارہ جوڑیں گے۔ کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں، اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو۔ اسی جذبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اس کی گھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتا کی آغوش جیسا سکون۔ الحمدللہ، یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا۔ گلستان پراپرٹی مارکیٹنگ اپنی گھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاخ کے زیر سایہ
आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे और डॉक्टर साहब कुछ आप फरमा रहे थे, आप वहीं से आप नाजरीन को ज़रा। मैं ये अर्ज़ करता हूँ सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा के बारे में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत कलाम लिखा, रत्बो लिसान रहे, लेकिन आपके सलाम में जो ये लाफानी शेर है कि सैयदा ज़ाहरा तैयबा ताहिरा, और जो दूसरा मिसरा है उस पर बात खत्म कर दी कि जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। जाने अहमद हो, जाने अहमद हो, उसकी अजमत, उसकी इज्जत, उसकी इस्मत, उसका मकाम, उसकी रिफत का अंदाजा कौन कर सकता है। और किसी को गुफ्तगू करनी चाहिए ही नहीं, करने का हक ही नहीं है कि वो सैयदा कायनात जिसके बारे में। देखिए, मैं इस तरफ नहीं जाते अलामा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ और इस गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं कि इस खित्ते में इत्तेहाद उम्मत के लिए उलमा व मशाइख का इसमें कोई शक नहीं, बहुत ज़्यादा किरदार है। लेकिन इस वक्त जो है, जो आप देख रहे हैं, जैसे आपने गुफ्तगू फरमाई कि कोई कुछ नारे लगा रहा है, कोई कुछ नारे लगा रहा है, इससे इत्तेहाद उम्मत जो है उसका शिरादा बिखर रहा है, वो एक एक होकर रह गई है, टुकड़े टुकड़े होकर रह गई है। अब इनको जोड़ने के लिए आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए, किस तरफ हमें लौटना चाहिए? डॉक्टर साहब, इस बाब में एक बात ज़रूरी अर्ज करूंगा कि ये सूफिया को, जो सूफी ऐसे कह देते हैं, ये सूफी मुजतहिद भी थे, ये सूफी फकीया भी थे, ये सूफी मुहद्दिस भी थे, ये मुफस्सिर भी थे, ये सरफी और नाहवी उलूम पर, फनून में, उलूम में, मंतिक व फलसफा में लोग जो सूफिया का जिक्र सुनते हैं और जिन लोगों को इल्म के बाब के अंदर बड़ा मान है कि चगमीनी हम पढ़ते हैं, सिदरा हम पढ़ते हैं, शम्स बाज़िगा हम पढ़ते हैं, सुल्मुल उलूम हम पढ़ते हैं, मैबजी हम पढ़ते हैं और शरा ताज़ीब हम पढ़ते हैं, तो इन सूफियों को क्या पता है? ऐसी कोई बात नहीं है। इस गलत फहमी का भी इजाला होना चाहिए। हाँ, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के बेहतरीन मुहद्दिस थे, बेशक मशारिकुल अरबाब में अज़मत थी, बाबा फरीद मुफस्सिर भी थे, बाकायदा। लिहाजा ये बात समझना किसी ज़हन में हो कि वो नीम खाद आदमी थे और सरफी भी थे। हाँ, सर्फ नाव, इराब व बिना, तालील व तशरीफ के सारे काम मतून पढ़ाने वाले लोग थे। ये फकीया थे, ये मुजतहिद थे, और वो फकत एक नहीं, एक फिरका पर भी फतवा नहीं, एक मसलक और एक फिका पर भी फतवा देने वाले नहीं थे। मालकी फिका पर भी, शाफी फिका पर भी, और मालकिया और हनफिया इस पर भी उनको दस्तरस थी। अशारा और मातुरीदिया इल्मुल कलाम के अंदर भी वो मुतखस्सिस थे। तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि यहां हमारे कुछ लोग जो इल्म के बाब में अपने आप को, मैं एक बात बड़ी, ये बात मादरत के साथ अपने नाजरीन की खिदमत में अर्ज करूंगा कि कुछ लोगों को अपने इल्म के अंदर मान आ गया है। ये इल्म का गुमंड और इल्म का गुरूर, ये इल्म का मान जो है, ये अगर टूटेगा तो ये सूफिया के जरिए से टूटेगा। बेशक, इसमें कोई शक बाकी कोई इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ फकत जिद्दों का इख्तिलाफ है। ये मुनाफिरत, ये नफ्स और शैतान का चुंगल है कि जो इंसान के अंदर जो आजिज़ी, इनकिसारी, तवाज़ो जो है, ये तवाज़ो और इनकिसारी की जो रिवायत थी, यही मसले, यही जो मसाइल हैं। आप अगर अलामा अहमद सईद काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत पैराए के अंदर ईमान अबू तालिब पर आप काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ लेंगे तो बहुत खूबसूरत पैराए में वो ताक़ीक़ी बात भी करेंगे और दूसरे की बात को अप्रिशिएट भी करेंगे। आप अमसला और नज़ायर, डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि आप अमसला और नज़ायर में ना जाएं, आप किसी भी सिलसिले के मुहद्दिस और फकीया के इन्हीं मसाइल पर के ये जो मुतनाज़े मसाइल बने, उन्होंने अपनी रिसर्च, अपना नतीजा भी बयान किया, उसके साथ ये भी बताया कि इस मसले में ये राय भी मौजूद है, ये राय भी मौजूद है, मेरी ताहकीक ये है, हो सकता है मेरी ताहकीक गलत भी हो। हमारे यहाँ ये हो गया है कि हम अपनी तहकीक को, अपने नतीजे को हरफ आखिर समझते हैं।
ہم روایت اور درایت کے قائل نہیں رہے. ہم یہ جو متنازع مسائل ہیں اس امت کو مخصوص تناظر میں تقسیم کرنے کے لیے، جس طرح توحید کو رسالت سے الگ کیا گیا اور رسالت کو توحید سے الگ کرنے کی سازش کی گئی، اسی طریقے سے ہمارے ہاں تصوف کو فقہ سے، فقہ کو تصوف سے، روایت کو درایت سے اور درایت سے روایت کو الگ کیا گیا. اسی طرح تصوف سے فقہ کو اور فقہ کو تصوف سے الگ کیا گیا. اسی طرح ہمارے ہاں یہ جو مسائل ہیں، یہ جو ہم کسی کو بیٹھے بیٹھے رافضی قرار دیتے ہیں، کسی کو ناسبی قرار دیتے ہیں، کسی کو خارجی قرار دیتے ہیں، کسی کو یزیدی قرار دیتے ہیں، یہ جو ہم ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہمارے موضوع سے مطابقت ہے وحدت امت، کہ وحدت امت سے ہمیں کیا فوائد اور ثمرات نصیب ہوئے. تحریک پاکستان کا میں نے ذکر کیا. اس وقت ہمارا جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہمارے دین کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت پر ہے. بے شک. آپ دیکھیں پاکستان میں سب سے پہلے جو تحریک ختم نبوت شروع ہوئی ہے 1953 کے اندر. 1953 کی تحریک ختم نبوت کی جو قیادت ہے وہ حضرت علامہ مفسر قرآن سید ابو الحسنات قادری رحمت اللہ علیہ نے فرمائی، جنہیں مارچ 1948 میں جامعہ انوار العلوم میں غزالی زماں علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ نے جمعیت علماء پاکستان کے یہاں پر بنیاد ڈالی. علامہ ابو الحسنات مرکزی صدر اور آپ مرکزی ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے. تو تحریک ختم نبوت کی قیادت علامہ سید ابو الحسنات قادری رحمت اللہ علیہ نے فرمائی. اور اس میں دیکھیں علماء مختلف مکاتب فکر کے حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، مولانا سید داؤد غزنوی، مولانا کفایت حسین، سید مظفر علی شمسی اور اتنے جلیل القدر جید علماء، جس میں مولانا سید محمود شاہ گجراتی، مولانا عبدالستار خان نیازی مجاہد ملت، جنہیں فاتح تختہ دار بھی کہا جاتا ہے اور انہیں پھانسی کی سزا کا حکم بھی سنایا گیا. تو تحریک ختم نبوت کی قیادت اگر علامہ ابو الحسنات قادری فرما رہے ہیں تو تمام مکاتب فکر کے علماء ان کی امامت میں اکٹھے ہیں. پھر آپ آئیں سن 1974 میں، وہ ہم کبھی موضوع یہاں پر کریں گے تحریک ختم نبوت کا. لیکن جو تحریک ختم نبوت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے پر منتج ہوئی، اس کی قیادت اگر مولانا سید محمد یوسف بنوری فرما رہے ہیں، اس کے امیر ہیں، تو اس کے مرکزی ناظم اعلیٰ امیر حزب الاحناف علامہ سید محمود احمد رضوی صاحب ہیں. اور پھر آپ دیکھیں اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرارداد پیش کی، اور 7 ستمبر 1974 کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. آخری بات میں عرض کرتا ہوں، پاکستان میں جب بعض غیر ملکی قوتوں اور گماشتوں کے انگیخت پر اور ان کے اشارے پر جب پاکستان کے مسالک کے علماء کو لڑانے کی کوشش کی گئی، مزارات کو، مساجد کو، مدارس کو، خانقاہوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، تو یہ امت پھر اکٹھی ہوئی ملی یکجہتی کونسل کی صورت میں، جس کی قیادت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی. سپاہ صحابہ بھی اس میں، نفاذ فقہ جعفریہ بھی اس میں، جمعیت علماء اسلام بھی اس میں، جماعت اسلامی بھی اس میں، اور تمام مکاتب فکر کے جید علماء، مشائخ، اکابر اس میں جمع ہوئے، اور اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. اور وہ فرقہ واریت کی لہر جو اس وقت جس کی وجہ سے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، اللہ رب العزت نے اس کو رفع فرمایا، اور یہ قوم پھر ایک اتحاد امت کا نمونہ بن کر سامنے آئی. تو گویا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہمارے تمام مسالک، مکاتب فکر اکٹھے ہوئے ہیں، ہم مذاہب کی بات تو تب کریں جب مسالک اکٹھے ہوں، جب مکاتب اکٹھے ہوں گے ہم مذاہب کی بات بھی پھر کریں گے. اور الحمدللہ دین اسلام ادیان عالم پر غالب ہے، حاوی ہے، تمام شعبوں پر محیط ہے. اور اس کا پیغام، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ٹائٹل ہے، آپ خاتم النبیین بھی ہیں اور محسن انسانیت ہیں. تمام انسانیت پر
احسان کرنے والے جو محسن اعظم ہیں وہ رسول اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آپ ہی کی ذات گرامی کو بنیاد بنا کر اتحاد امت کا تصور پیش کیا جاتا ہے، پیش کیا جا سکتا ہے، اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر بنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی اس جی. کو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی بات سے میں نے اخذ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ختم نبوت، ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اگر اس میں اگر کوئی ہم ایک دوسرے پر تنقید کریں گے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے تو بات نہیں بنے گی. اگر اس سے پیچھے ہٹیں گے تو ہمارا ایمان بھی باقی نہیں رہے گا. تو ناموس رسالت جہاں ختم نبوت کی بات آتی ہے وہاں ناموس رسالت بھی اولین فریضہ بنتا ہے، وہاں جو ہے ناموس صحابہ بھی اولین فریضہ بنتا ہے، ناموس اہل بیت بھی اولین فریضہ بنتا ہے. اگر اس میں ہمارے سینے میں بغض ہو، ہمارے اناد موجود ہو، کینہ موجود ہو، تو پھر ہمارا کیا فائدہ بنتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے آج نسل نو جو ہے، نوجوان نسل جو ہے، اس کو ان فرقوں، ان کو کچھ لوگوں کو تو نئی جنریشن ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. تو معلوم ہوا یہ محبت تھی، یہ محبت اور انسانیت، پیغام انسانیت تھا جس کو اپنا کر جو ہے انہوں نے اس اپنے منزل کو حاصل کیا، گول کو اچیو کیا. لیکن آج کی نسل جو ہے، آج کی نئی جنریشن جو ہے، ہماری نہ ہمارا وہ ایجوکیشنل سسٹم ہے، نہ ہماری وہ محبت کی وہ جو خانقاہیں محبت کے پیغام پہنچایا کرتی تھیں، محبتیں تقسیم کرتی تھیں، وہ بھی آج وہ بھی اس طریقے سے نہیں رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نئی نسل کو کس طریقے سے اپنے اسلاف سے جوڑا جا سکتا ہے، اور ہمیں وہ جو کھوئی ہوئی ہماری میراث ہے، وہ کھوئی ہوئی روایات ہیں، وہ اخلاقیات جس پر اس کی عمارت قائم ہوئی، اس کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کی بڑی خوبصورت بات کی. آپ کی اس بات میں بہت ہی خوبصورت ایک پیغام ہے کہ نئی نوجوان نسل اس کے اندر الہاد، دہریت، اسلام سے اتنی بڑی دور، اور اسلام کی وہ ادق مباحث جو مصطلحات کے اندر، اصطلاحات کے اندر ہے، وہ مباحث کے جو مکتبوں، مدرسوں، خانقاہ کی چار دیواری کے اندر فضلاء کا حصہ ہوتا ہے. تو آپ سوشل میڈیا پر ایسی مباحث، وہ چیزیں کہ آپ سوشل میڈیا پر کیا چیزیں دے رہے ہیں آپ کی نوجوان نسل کے، جس کے ایمان کے خطرے، جس کا ایمان خطرے میں ہے، کہ جس کی توحید خطرے میں ہے، جس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایمان خطرے میں ہے، اس کو چاروں اطراف سے الہاد نے اور میڈیا کی اور جدید ذرائع نے اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے. اس کھوکھلی نسل پر ہم رحم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارے علماء، ہمارے فضلاء، ہمارے مناظرین کس طرح کا پیغام ہم دے رہے ہیں اپنی نسلوں کو. یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہمیں وہ صوفیاء کا طریق، وہ محبت کا طریق، کہ ہم اوامر کو، ہم وہ معروفات کو ہم ہائی لائٹ کریں، لوگوں کا عقیدہ جو توحید ہے اس کو محفوظ کریں. لوگ تو اللہ کو بھی ماننے کو تیار نہیں. آپ کا مدرسہ بھی ہے، آپ کی درسگاہ بھی ہے، آپ منسلک بھی ہیں. تو میں تو کئی بار اپنے اداروں میں، کالجز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ تصوف کو اس میں شامل کرنا چاہیے. اگر تصوف شامل نہیں ہوگا، آپ کی درسگاہیں جو ہیں وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق کی، محبت کی بات جو ہے شامل کرنی چاہیے. اور یہ ہمیں اپنے مشائخ سے، اپنے صوفیاء سے یہ ورثے میں ملا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ بھی ایک بہت بڑی عظیم
खानका और एक दर्सगाह से आप मुंसलिक रहे हैं, आप क्या समझते हैं इसको? कैसे मैं पैगाम ये को? अर्ज करता हूँ, आप फरमा रहे थे कि नौजवान नस्ल को हम क्या पैगाम दे रहे हैं और उसको किस चीज़ की तरफ रागिब कर रहे हैं। तो गालबन ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का शेर है कि बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर लाए के मीरा से पिदर क्यों कर हो। ये नौजवान नस्ल जिसे अपने बुजुर्गों की रिवायात का, अपने बुजुर्गों के इल्म का, विरासत इल्म का और इसकी वज़ादारी का, मिलनसारी का, खुश अखलाकी का, खिदमत खल का अक्कास और मज़र होना चाहिए, हम उनको किस तरफ, हम उस नस्ल को किस तरफ रागिब कर रहे हैं। आज अगर हम इत्तेहाद उम्मत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करना चाहते हैं तो मैं माजरत के साथ अर्ज करूंगा अपने अकाबिर और बुजुर्गों की खिदमत में कि जब वो हुकूमती इजलासों में शरीक होते हैं, खाते भी इकट्ठा हैं, चाय भी पीते हैं, बैठते भी हैं, इज्तिमाई तौर पर तो ये उनका तर्ज अमल है, लेकिन अब जब अपने इज्तिमात में जाते हैं फिर वही लोग जो वहदत उम्मत का दर्स दे रहे होते हैं सरकारी इजलासों में, वही जाकर आग भड़का रहे होते हैं। तो मैं ये अर्ज करूंगा हमारे उलमा का ये फर्ज है कि वो अपने कौल फेल में तजाद को खत्म करें, यकसानियत पैदा करें। नंबर एक, ये आप पैगाम भी दे दें। ये पैगाम मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उलमा की खिदमत में बड़े अदब और एहतराम के साथ, क्योंकि अरसा 25 साल से मैं भी ज़िली अमन कमेटी का मेंबर हूँ, मुख्तलिफ तकरीबात में हाजिरी का मौका मिलता है। हम जो वहाँ जो कुछ ज़ाब्ता अखलाक मुरतब होता है, जब बाद में सुनने में आता है तो जो साहब उसको पेश करने वाले होते हैं वही अपने मकतब फ़िक्र में एक फ़िरका वारियत को हवा दे रहे होते हैं। नंबर एक, उलमा व मशाइख का फ़र्ज़ है कि वो कौल व फ़ेल में तज़ाद को ख़त्म करके यकसानियत पैदा करें। दूसरी बात, वो अपने अपने प्लेटफॉर्म पर भी इत्तेहाद उम्मत के तसव्वुर को उजागर करें। नंबर तीन, तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम का जो एक्ट पंजाब असम्बली ने पास किया है अकीदा ख़त्म नबूवत के सिलसिले में, हम उसको अप्रिशिएट करते हुए उलमा बोर्ड के मुत्तफ़िका जो निकात हैं उनकी तायद भी करते हैं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की ज़ेर सदारत तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा व मशाइख ने अपने इजलास में SOPs तय कर लिए हैं। और ये हमारे जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया, आपने इरशाद फरमाया, नामूस रिसालत हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़मत सहाबा हो, खुलफाए राशिदीन हो, अज़मत हो, इज़्ज़त हो, इफ़्फ़त अहले बैत इज़ाम हो, सैयदा खातून जन्नत हो, बनाते रसूल हो, अज़वाज मुताहरात हो, इनकी गुस्ताखी को काबिल ताज़ीर जुर्म करार दे दिया जाए और जो इस सिलसिले में गुस्ताखी का मुर्तकिब हो उसको करार वाकई सजा दी जाए। इत्तेहाद के लिए खास तौर पर तहरीरों और तकरीरों को इत्तेहाद उम्मत का हम अक्स बनाएं। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। जी अल्लामा साहब आप भी पैगाम दे दें। जी डॉक्टर साहब, बात यह है कि बड़ी खूबसूरत पैगाम की बात आ गई है और इस वक्त जो ज़रूरत है कि मुक़द्दस जो शख्सियात हैं, किसी भी मसलक की जो मोतबर और मुक़द्दस और वाजिब ताज़ीम जो शख्सियत है उसका जो एहतराम है वो हर मसलक के नज़दीक, हर मसलक को मुस्बत अंदाज में अपने मसलक का इबलाग करने का तो हक है, लेकिन किसी मसलक की मोतबर और मुक़द्दस शख्सियत पर नारवा हमला करने की किसी को कोई इजाज़त नहीं है। ज़ाब्ता जो अखलाक डॉक्टर साहब किबला बयान फरमा रहे हैं उसकी पाबंदी होनी चाहिए। खुलाफाए राशिदीन अल महदीयीन के मुतअल्लिक जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो ऐसी वीडियोस, ऐसी ऐसी चीजें जो आग लगाने वाली काबिल मुज़म्मत हैं, लिहाजा इत्तेहाद उम्मत क्या है, जियो और जीने दो, जिंदा रहो और जिंदा रहने दो। और वो जिंदा और जिंदा रहने दो का तरीका वो बाबा फरीदुद्दीन मसूद गनशकर रहमतुल्लाह अलैह के इस पैगाम के साथ कि उनको सुई दी गई तो उन्होंने चूम के अपनी आंखों पे रखी और जब कैंची दी गई तो वापस की, फरमाया कि हम सीने परोने का काम करते हैं, हम काटने का काम नहीं करते। कूक फरीदा कूक तो राखी जवी जवार, जब तक टांडे न पके तो करदा रहो। माशाअल्लाह, लिहाजा सदाए मोहब्बत, सदाए मुरब्बत, सदाए प्यार और सजाए दर्द जो है ये
कादरियों की, चिश्तियों की और नक्शबंदियों की, सूफिया की ये मुश्तरका मीरास है। इसी से आजिज़ी आती है, इसी से इनकिसारी आती है, इसी से झुकना आता है, लिहाजा इसी से अदब आता है। इस वक्त जितनी लड़ाइयां हैं ये पैगाम है। इन तमाम लड़ाइयों की बुनियादी वजह तसव्वुफ का ना होना है और आजिज़ी जो खत्म हुई है, ये जो जिद आई है, जिद, लिहाजा एक मसलक के लोगों को भी मुतहद होना चाहिए, फिर मसलकों को भी मुतहद होना चाहिए, मशरबों को भी, सलासिल के लोगों को भी मुतहद होना चाहिए और हमें जियो और जीने दो, जिंदा रहो, जिंदा रहने। यही है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मोहब्बत फाते आलम है, मोहब्बत फाते आलम है, चैनल के जरिए आम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह अल्लामा साहब आपने बहुत खूबसूरत, मोहब्बत फाते आलम है, आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। इत्तेहाद उम्मत के लिए मकसद ये है कि हमें मेहनत के साथ, कमिटमेंट के साथ, लगन के साथ, एक ऐसे जज्बे के साथ जिसमें इत्तेहाद हो, लगी हुई आग को पानी बढ़ना चाहिए। तो वो मुझे अपने खित्ते के मशहूर शायर नादरीन शाकिर शुजाबादी का शेर याद आ रहा है कि तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल ते रखचा हवा जाने खुदा जाने, ये पूरी थीवे ना थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी, दुआ शाकिर तू मंगी रख दुआ जाने खुदा जाने। हम काम करते रहते मर के जिंदगी चाहते, जे मर के ये है फना, ये है तसव्वुर, मर के जिंदगी चाहते फकीरी टोटका मन गिन, वफा दे विच फना थी बका जाने खुदा जाने। तो मालूम हुआ कि हमें कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहिए, मोहब्बतें फैलानी चाहिए, हमें खैर का तकसीम कार होना चाहिए। नादरीन, रस्म आज़ां रह गई, रूह बलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया बाकी, तलकीन गज़ाली न रही। हमें मोहब्बत जो है, अखुवत जो है, इत्तेहाद जो है वो कायम करना चाहिए। फ़िरका वारियत से कुछ थोड़ा सा पीछे हट जाएं तो फिर मुकम्मल पीछे हट जाएंगे। नादरीन, आज का हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मतुल मुबारक एक नए उन्वान के साथ, अपने नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हम कौन थे, हम क्या हैं, हमें क्या होना चाहिए था। हमारे माजी की सतवत, हमारे असलाफ की अखलाकियात और रिवायात, हमारा इल्मी विरसा जिसे हम खो चुके हैं, उस अज़मत रफ्ता की बहाली के लिए देखिए प्रोग्राम नमूद सहर। हर जुमा के रोज देखिए प्रोग्राम नमूद सहर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आजाद के साथ, सिर्फ मक्स न्यूज पर।